إياك نعبد وإياك نستعين۔ اور بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میری 30 سالہ جوان بیٹی 5 سال سے شیاطین کے نرغے میں ہے۔ جہاں تک یہ شیاطین کے نرغے کی بات ہے تو اس وقت شاید کہ ہر گھر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر دوسرے گھر کے اندر یہ معاملہ لازمی موجود ہے۔ جنات کا، آسیب کا، اس کے اثرات ہیں، اسپیشلی خواتین کے ساتھ یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ میں اس حوالے سے صرف فائدے کے طور پہ دو باتیں گوش گزار کرتا ہوں آپ کے۔ ایک تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور قرآن میں سے پھر ایک سورت ہے جسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، دوسری سورت دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ ہے پہلے نمبر پر، پھر سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آل عمران پہ ختم ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ گارنٹی ہے، یہ ایک حصار ہے، یہ پروٹیکشن ہے، دفاع ہے۔ لہٰذا اس میں سستی کریں گے، کمی آئے گی، کوتاہی آئے گی، تو پھر ظاہری بات ہے شیطان تو ہر جگہ بس رہے ہیں۔ اور پھر اسپیشلی ہمارے اس وقت اس دور میں جب ہم نے اپنے بالکل بیڈ رومز میں انہی شیطانوں کا گھر بنایا ہوا ہے، اٹیچ باتھ بناتے ہیں نا، ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، بالکل سب کچھ بدل چکا ہے۔ پہلے ہمیں بھی یاد ہے لوگوں خصوصاً مرد حضرات اپنے گھروں میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ قضاء حاجت کرے، باہر دور جاتے تھے۔ سلولی گھروں میں آئے، اب گھروں سے بیڈ رومز میں آئے ہیں، اب آگے اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ جو بیت الخلاء ہیں، یہ جو باتھ رومز ہیں، یہی شیاطین کے گھر ہیں۔ اب جب میں نے شیطان کا گھر اپنے بیڈ روم میں بنایا ہے اور اسی بیڈ روم میں میں سوتا بھی ہوں، میری اہلیہ ہے، میرے بچے ہیں، اب ان کا اثر میرے اوپر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ساتھ میں اذکار اور جو پروٹیکشن شریعت نے ہمیں بتائی ہے وہ بھی ہم نہیں لے رہے، وہ اسباب بھی ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں، تو شیاطین کا ظاہری بات ہے نرغے میں تو آئیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو کوشش ہی کیجیے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری بات یہاں کی ہے، بس یہ یہاں اس جگہ کو ہم نے سمجھا دیا نا، ساری بات ٹھیک ہو جانی ہے۔ بھئی اپنے بیڈ روم میں نہیں، باہر بنا لیں۔ اگر بیڈ روم کے اندر باتھ روم بنانا ہی ہے تو پھر یہ کوشش کیجیے گا کہ جو مسنون دعا ہے داخل ہوتے وقت، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا لازمی پڑھیں۔ یہ دعا پڑھیں گے تو پھر کافی حد تک ہم خود کو کنٹرول کر سکیں گے، بچا سکیں گے ان شیاطین سے، ان جنات سے۔ اور نکلتے وقت غفرانہ کا، صرف یہ چھوٹی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ساتھ میں غفرانہ کا نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، یہ اپنی عادت بنائیں۔ دوسرے نمبر پر کوشش کریں کہ اگر بیڈ روم میں واش روم بنا ہوا ہے، باتھ روم بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ بھی اس میں ہے، اسی کو یوز کرتے ہیں، دروازہ کوشش کریں کہ بند رکھیں۔ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کوئی بھی کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ، پہنتے ہوئے بسم اللہ، کسی چیز کو ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ، روم میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، بستر بچھاتے ہوئے بسم اللہ، بستر کو فولڈ کرتے ہوئے بسم اللہ، یہ بسم اللہ کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کر دینا ہے۔ اور ساتھ میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کے حوالے سے میں اسپیشلی تلقین کروں گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کی عادت اپنے گھروں میں بنا ڈالیں۔ لازمی نہیں ہے کہ پوری سورت ہی پڑھی جائے گی شروع سے لے کر آخر تک، تھوڑی سی آج پڑھ لی، تھوڑی سی کل پڑھ لی، مطلب تھوڑی سی خاوند نے پڑھ لی، تھوڑی سی بیوی نے پڑھ لی، کچھ بچوں نے پڑھ لیا، کچھ بچیوں نے پڑھ لیا، جو پڑھ سکتے ہیں بس سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔